امت مسلمہ کو کیا میسیج دیتے ہیں؟ جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہو نواسہ رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اللہ نے چاند سا بیٹا آج کے دن 9 رجب المرجب 60 ہجری کو پیدا اور نازل کیا، ورود کیا یا ان کی ولادت ہوئی۔ تو شہزادہ علی الاصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و شان کے لیے اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ان کی جو عمر ہے وہ ظاہراً 6 ماہ کی ہے، لیکن ان کا کام اتنا بڑا ہے جو صدیوں پہ محیط ہے۔ شہزادہ علی الاصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کربلا کے میدان میں اس بات کی دلیل بن گئی کہ کربلا کے میدان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کربلا کے میدان میں کوئی معرکہ نہیں ہوا تھا، کربلا کے میدان میں حق اور باطل آمنے سامنے آئے تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حق پہ تھے اور جو یزید کے ساتھ تھے اور جو یزید کی طرف سے آئے ہوئے تھے، اور خود یزید یہ باطل پہ تھے۔ اور شہزادہ علی الاصغر کی اگر شہادت کربلا کے میدان میں نہ ہوتی تو بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے راوی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، لیکن اس شہزادے کی شہادت نے ان کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ شہزادے کی شہادت 6 ماہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کے میدان میں کوئی معرکہ ایسا نہیں ہوا تھا جو 2 شہزادوں کے درمیان تھا، بلکہ کربلا کے میدان میں ظلم ہوا تھا، ظلم کیا تھا، کیونکہ 6 ماہ کا بچہ کبھی بھی میدان جنگ میں خود چل کے لڑنے کے لیے نہیں جا سکتا، جو چل کے جائے گا وہی جنگ کرے گا۔ شہزادے کی ظاہراً عمر 6 ماہ ہے، حسین خود لے کے گئے ہیں، لیکن بربریت اور سفاکیت کا یہ عالم ہے کہ یزیدی فوج کے ایک سپہ سالار نے شہزادہ علی اصغر کو تیر کے ساتھ شہید کر دیا، اور صدر روم نے سب سے پہلے شام کے بازار میں یہ کہا کہ کربلا کے میدان میں ظلم ہوا تھا۔ اور آج کا یہ جو جلوس ہے یہ مرکزی جلوس ہے قصور کا، اور یہ کئی سالوں سے برآمد ہوتا ہوا آ رہا ہے، قدیمی جلوس ہے، اور ڈاکٹر غلام رسول گوگا کے گھر سے 17 نمبر گلی سے برآمد ہو کے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا علامہ اکبر علی مومن کے گھر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ شبیہ ہے شہزادہ علی الاصغر کے گہوارے کی، بہت سے لوگ سماجی، سیاسی، وکلاء اور تاجر برادران اور جو دین کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی فکر کے ہو، وہ شہزادے کی آمد کی خوشی منانے کے لیے یہاں شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ شہزادے کا ایک لقب ہے باب الحوائج، یعنی حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ، اور بہت سی عورتیں اور مرد یہاں پہ آ کے اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شہزادے کو وسیلہ بنا کے، اور آئندہ سال تک ان کی تمام حاجات پوری ہوتی ہے۔ تو امت مسلمہ کے آگے میں صرف یہی التجا کروں گا کہ خدارا کربلا کے میدان کو سمجھے کہ کربلا کا میدان ہے کیا۔ کربلا مکمل ضابطہ حیات ہے، کربلا تمیز کرواتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ہم نے حق کے ساتھ چلنا ہے تو کربلا بتاتی ہے کہ جب تم نے حق پہ چلنا ہے پھر بچوں کی فکر نہیں کرنی، جب تم نے حق پہ چلنا ہے تو گھر کی فکر نہیں کرنی، جب تم نے حق پہ چلنا ہے تو تمہیں اپنی ہر چیز خدا کی راہ میں قربان کرنی ہوگی۔ اور شہزادے کی شہادت کو حسین ابن علی نے پیش کر کے کائنات کو درس دے دیا ہے کہ حق کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، اور ہمیشہ حق کے ساتھ لپٹے رہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ناظرین، آپ نے بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا تھا۔ جی 9 رجب شہزادہ علی اصغر کی ولادت کے حوالے سے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج یہ جو جلوس نکالا گیا ہے 17 نمبر گلی سے پولیوں کی شکل میں یہ جلوس ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ولادت کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 9 رجب المرجب ہے اور شہزادہ علی اصغر کی ولادت کا دن ہے، تو یہ جو روایتی جلوس ہر سال کی طرح جو کافی عرصے سے یہاں پہ نکل رہا ہے، تو یہاں پہ ہم شامل ہوئے ہیں۔ میں صرف شہزادہ علی اصغر کی ظاہری حیات جو کہ 6 ماہ کے اوپر منحصر رہی، 9 رجب کو ان کی ولادت ہوئی اور 28 رجب کو امام حسین کے ساتھ ان کا سفر کربلا شروع ہوا، 10 محرم کو اختتام پذیر ہوا۔ اگر شہزادے کی ظاہری حیات